الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان کی فضیلت و اہمیت اور رمضان میں کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کون سے اعمال کرنے چاہیے، ان باتوں کا تفصیلی بیان گزشتہ 2 ہفتوں میں ہو چکا ہے۔ آج زکوٰۃ سے متعلق گفتگو ہوگی، کیونکہ عام طور پر لوگ رمضان میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں بات کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت جو میں نے پڑھی، آپ فرماتے ہیں 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی دینا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا، تیسری چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی چیز ہے حج کرنا، اور 5ویں چیز ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے۔ تو زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ایمان والوں کی صفات میں اللہ نے بیان فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر اللہ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ اللہ نے مالداروں پر فرض کی ہے، اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس سے متعلق فضیلتیں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں برکت فرماتے ہیں، اس مال میں اضافہ فرماتے ہیں، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں، اور بہت ساری آفتوں سے وہ انسان محفوظ ہو جاتا ہے جو اپنے مال کی صحیح طریقے پر زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ اور جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بڑی سخت وعید بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، کہ جو آدمی سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ وہ عذاب کیا ہوگا اس کی تفصیل آگے بیان فرمائی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس دن ان چیزوں کو، سونے کو، چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں۔ فتقوا بہا جباہہم،
وجنوبہم وظہورہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر کے ان مالداروں کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، اس سے ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ ان تین جگہوں کا خاص طور سے قرآن کریم میں ذکر فرمایا گیا۔ کیوں کہ جب مانگنے والا آتا ہے تو سب سے پہلے دیکھ کر کے آدمی کا منہ بگڑتا ہے۔ جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پیشانی پر شکن پڑتا ہے کہ مانگنے والا آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس سے بچنے کے لیے دائیں بھائیں بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ادھر کو جاتا ہے کبھی ادھر کو جاتا ہے، کسی طریقے سے اس مانگنے والے سے جان چھوٹ جائے۔ تو اللہ نے دوسرا جز بدن کا جس کو داغا جائے گا وہ بتایا، پہلو کو داغا جائے گا۔ اس کے بعد آدمی اس سے جب جان بچتی نہیں ہے کسی طریقے سے تو اب پیٹھ پھیر کر کے چل دیتا ہے، تو اللہ نے تیسرا جز بدن کا فرمایا کہ اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ تو پیشانی کو داغا جائے گا، اس سونے اور چاندی کو آگ میں تپا کر کے، پہلوؤں کو داغا جائے گا اور پھر پیٹھ کو داغا جائے گا۔ تو یہ عذاب ہوگا ان لوگوں کو جو سونے چاندی کو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں لیکن اس میں جو اس کا حق ہے غریبوں کا یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ دولت ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو آج اپنے اس جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھ لو۔ دوسری جگہ فرمایا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ مال یہ کنجوسی کرنا ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، ہرگز ایسا نہ سمجھے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ یہ مال ان کے لیے برا ہے، ان کے لیے سزا کا ذریعہ بنے گا۔ وہ سزا کیسے دی جائے گی؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ مال ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ جس آدمی کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس مال کو قیامت کے دن گنجا زہریلا سانپ بنا دیں گے اور وہ سانپ اس آدمی کے گلے میں طوق کی طرح لپٹ جائے گا، وہ اس کی بانچھیں پکڑ کر کے کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جو دنیا میں تو نے جمع کر کے رکھا تھا میں وہی تیرا سرمایہ ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی حدیثوں میں ان لوگوں سے متعلق جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ یہ مال انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا اور طرح طرح کے عذاب اس کو دیے جائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے ان کو چاہیے کہ صحیح طریقے سے مکمل طور پر حساب کر کے اپنے مال کی ہر سال زکوٰۃ ادا کرے۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ جانوروں میں بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے علاقے میں اتنے جانور پالنے کا رواج نہیں ہے تو یہاں جو عام طور پر آدمی کے پاس ہوتا ہے سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے اور تجارت کا مال ہے، کاروبار کا، تو اس سے متعلق جو شریعت میں نصاب ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس آدمی پر جس کے پاس اتنا مال ہو جو شریعت نے متعین کر دیا ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ فرض ہوگی، آدمی مسلمان ہونا چاہیے، اس کے بعد عاقل ہونا چاہیے یعنی عقل مند بھی ہو، پاگل آدمی کے پاس کتنا بھی مال ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی بالغ ہونا چاہیے، نابالغ بچے کی ملکیت میں کتنا بھی مال ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ مرد ہو یا عورت اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو آدمی مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو،
مرد ہو یا عورت اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب نصاب کا مالک بھی ہونا چاہیے، یعنی مال اس کے قبضے میں ہو، اس کے پاس اتنا مال بھی ہونا چاہیے۔ وہ مال شریعت نے جو نصاب متعین کیا ہے سونے کا، اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے تو وہ 7.5 تولہ ہے۔ ابھی کے گرام کے وزن کے حساب سے 87 گرام 480 ملی گرام سونا بنتا ہے۔ تو اتنا سونا جس کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، صرف اگر سونا ہے۔ اسی طرح صرف چاندی ہے، سونا نہیں ہے اور نہ روپیہ پیسہ ہے، صرف اس کے پاس چاندی ہے، تو اس کے لیے شریعت نے 52.5 تولہ نصاب متعین کیا ہے۔ 52.5 تولہ ابھی کے وزن کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام ہوتا ہے۔ تو اتنا جس کے پاس چاندی ہے اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب آدمی کے پاس تھوڑا سونا ہے، چاندی بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، تجارت کا مال بھی ہے۔ اگر صرف سونا نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسری چیز مل گئی، تو اب چاندی والا جو نصاب ہے اس کو مانا جائے گا، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کا جو وزن بنتا ہے، اس کی جو قیمت بنتی ہے، اتنی قیمت اگر ان تمام چیزوں کو ملا کر کے ہو جاتی ہے تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ابھی کے دور میں اور آج کی مارکیٹ کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو 50 سے 55 ہزار کے بیچ میں جس آدمی کے پاس اتنا سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو یا بزنس کا مال ہو، ملا کر کے 50-55 ہزار بن جاتے ہیں تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے 1 سال گزرنے کے بعد، یہ بھی شرط ہے۔ آدمی کے پاس پیسہ اتنا آ گیا کہ جتنے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن ابھی نہیں دینا اس کو، 1 سال گزر جائے گا، پھر اسی تاریخ میں وہ دیکھے گا اس کے پاس اتنا مال ہے یا نہیں۔ اگر اتنا یا اس سے زیادہ مال ہے تو زکوٰۃ دے گا، اور اگر اس سے کم ہو گیا تو اب زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے۔ بیچ سال میں اس کے پاس کتنا آیا کتنا گیا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جس دن اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اس دن کا اعتبار ہوگا، اور 1 سال گزرنے کے بعد جس دن وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کرے گا اس دن کا اعتبار ہوگا۔ بیچ سال میں اس نے لاکھوں کروڑ کمایا، خرچ کر دیا، اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ سال جو جوڑا جائے گا یہ اسلامی تاریخ کے حساب سے جوڑا جائے گا، جو اسلامی ہمارا کیلنڈر ہے محرم سفر والا، اس سے جوڑا جائے گا۔ کسی آدمی کے پاس اگر آج جیسے 11 رمضان ہے، 11 رمضان کو پچھلے سال اتنا پیسہ آ گیا تھا جتنے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو آج 11 رمضان کو وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کرے گا، اپنے پورے مال کو جوڑے گا، اس کے پاس اتنا مال ہے یا نہیں جتنے پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر آج بھی اتنا یا اس سے زیادہ مال ہے تو اپنے ٹوٹل مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ نکالے گا۔ اور اگر آج وہ جوڑتا ہے اتنا مال نہیں بنتا جتنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ دینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بیچ سال میں اس نے کتنا کمایا کتنا خرچ کیا اس کا حساب نہیں لگایا جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، جس آدمی کے پاس اتنا مال ہوگا اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ میں اللہ نے صرف 2.5% مال مانگا ہے، 100 روپے میں صرف 2.5 روپیہ، 40 روپے میں صرف 1 روپیہ، 40واں حصہ کہہ لیجئے یا 2.5%، صرف اتنا زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پورا مال مانگ لیتے تو اس میں بھی کوئی ظلم نہیں ہوتا، کیونکہ سب کچھ تو دیا ہوا اللہ کا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم کہ اللہ نے 97.5 روپے فرمایا کہ تم اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے پاس رکھو، صرف 2.5% میرے نام پر غریبوں کو دے دو، صرف اتنا۔ اور پھر اللہ نے اس پر جو ثواب رکھا ہے، جو وعدے فرمائے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، وہ الگ ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ انسان کہتا ہے میرے ہاتھ کی کمائی ہے، ہاتھ کس نے دیا؟ اللہ نے ہاتھ دیا۔ ہاتھوں میں طاقت کس نے دی؟ اللہ نے طاقت دی۔ انسان کہتا ہے میں نے دماغ استعمال کیا تو میرے پاس پیسہ آیا، میں کیوں دوں غریبوں کو؟ تو یہ دماغ کس نے دیا؟ اس دماغ کو استعمال کرنے کی صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔
تو اسی اللہ کا حکم ہے کہ میں نے 100 روپے دیے تو صرف 2.5 روپیہ میرے نام پر خرچ کر دو، میں تمہیں اور زیادہ بڑھا کر کے دوں گا۔ اور جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، اس کا مال کبھی برباد نہیں ہوتا۔ مسلمان تو مسلمان، اگر کوئی غیر مسلم بھی یہ سوچ کر کے اس اعتقاد کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور میں مال کی زکوٰۃ دوں گا تو میرا مال محفوظ رہے گا، اگر کوئی غیر مسلم بھی کرتا ہے تو اس کا مال بھی محفوظ رہتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اپنی آپ بیتی میں یہ واقعہ لکھا کہ ان کے ضلع سہارنپور میں بہت ساری کوٹھیاں تھیں انگریز لوگوں کی، وہ کبھی کبھی وہاں آیا کرتے تھے چھٹیاں گزارنے کے لیے، اور کچھ دن رہ کر کے پھر وہ اپنے شہر چلے جاتے تھے، کلکتہ بمبئی چلے جاتے تھے۔ تو وہاں پر کچھ کوٹھیاں تھیں انگریزوں کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں کوٹھیوں میں آگ لگ گئی، تو جب آگ کی خبر ملی تو ایک انگریز، اس کا جو نوکر تھا، وہ دوڑا دوڑا اپنے مالک کے پاس گیا اور کہا کہ مالک آگ لگ گئی ہے بستی میں، جلدی سے کچھ انتظام کیجئے ورنہ ہماری کوٹھی بھی جل جائے گی اور ہمارا جو مال ہے وہ بھی جل جائے گا۔ تو وہ اطمینان سے کچھ اپنا حساب کتاب کر رہا تھا، لکھ رہا تھا، بیٹھا ہوا ہے، اس نے کوئی ایکشن نہیں دکھایا اور وہ گھبرایا نہیں۔ تو اس نے کہا مالک آگ لگی ہے، کچھ کیجئے۔ تو اس نے کہا انگریز نے کہ آگ لگی ہے مجھے معلوم ہے، لیکن میری کوٹھی میں آگ نہیں لگے گی، میرا مال برباد نہیں ہوگا۔ پوچھا کیوں؟ تو اس انگریز نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے علماء سے سنا ہے کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس کا مال محفوظ رہتا ہے، اس کا مال کبھی برباد نہیں ہوتا، اور میں نے اپنے پورے مال کی ایک ایک روپیہ حساب کر کے زکوٰۃ ادا کر رکھی ہے۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ مسلمانوں کے علماء نے جو کہا ہے اور مسلمانوں کے قرآن اور حدیث میں جو لکھا ہے وہ بالکل سچ ہے، میرے مال کو کچھ نہیں ہوگا۔ آرام سے بیٹھا رہا۔ بتانے والوں نے بتایا کہ آس پاس کے جتنے گھر تھے سب میں آگ لگ گئی اور سب کا نقصان ہوا، لیکن اس آدمی کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور بالکل صحیح سلامت اس کی کوٹھی رہی، اس کا مال رہا۔ تو غیر مسلم بھی اگر ایمان کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو مسلمان بھی اگر اپنے ایمان کو مضبوط رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو اللہ اس کے مال کی بھی ضرور حفاظت کریں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ تو جس آدمی کے پاس مال ہو نصاب کے بقد اس پر زکوٰۃ فرض ہے، 1 سال کے بعد اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، ٹوٹل مال کا 40واں حصہ 2.5% اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔ دینا کن لوگوں کو ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ نے اس آیت میں ان لوگوں کا بیان فرمایا جن کو زکوٰۃ کا پیسہ یا صدقے کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے فقیر آدمی، یعنی جس کے پاس کچھ تھوڑا بہت ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس کو مالدار کہا جائے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ایسے آدمی کو دینا ہے۔ اس کے بعد مسکین ہے دوسرے نمبر پر۔ مسکین یعنی جس کے پاس کچھ بھی دولت نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی وہ محتاج ہے، پہننے کے لیے بھی محتاج ہے، تو اس آدمی کو بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کے بعد والعاملین علیہا، کہ اسلامی اگر حکومت ہو اور اسلامی بادشاہ کی طرف سے جو آدمی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے متعین ہوتا تھا اس آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی، تو اس کا بھی حق ہے۔ اسی طریقے سے والمؤلفۃ قلوبہم، شروع اسلام میں غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی جاتی تھی تاکہ وہ اسلام سے قریب ہو جائے، لیکن اب جمہور ائمہ کے نزدیک علماء فرماتے ہیں کہ اب یہ حکم نہیں ہے، تو غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ اسی طرح وفی الرقاب، جو آدمی غلام ہو اس کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، لیکن اب غلاموں کا دور بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ کا مال غلامی کے بھی خرچ نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وفی سبیل اللہ،
والغارمین فی سبیل اللہ، غارمین یعنی جو آدمی مقروض ہے، قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس آدمی کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں بہت سارے شعبے ہیں۔ کوئی آدمی حج کرنے جا رہا ہے، سفر میں ہے، اس آدمی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اہل علم ہیں جو علم کی خدمت کر رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی اگر مستحق ہیں اور کمزور ہیں، غریب ہے، تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور ساتواں آدمی ہے مسافر۔ مسافر کے پاس سفر کی حالت میں مال نہیں ہے، اس آدمی کو ضرورت ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر پر بڑا مالدار ہو لیکن سفر میں ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو اس آدمی کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب کن لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں وہ بھی ذرا سن لے۔ آدمی اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اصول سے مراد ماں باپ ہیں، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، اوپر تک یہ سلسلہ جائے گا، ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے جو اپنے فروع ہیں، یعنی اپنا بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا پوتی ہے، نواسا نواسی ہے، نیچے تک جو سلسلہ چلے گا، ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ ویسے ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نفلی صدقہ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ اپنے باپ، دادا، اسی طریقے سے دادی ہے، نانی ہے، نانا ہے، جو اپنے اصول ہے ان کو نہیں دیں گے، اور جو فروع ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیں گے۔ بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا بھائی ضرورت مند ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، بہن ضرورت مند ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، ماموں ہے، اسی طریقے سے خالہ ہے، پھوپھی ہے، اور جو دوسرے رشتہ دار ہیں وہ اگر ضرورت مند ہیں اور غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ سے متعلق کچھ تفصیل ہے۔ باقی اگر کسی کو اور کوئی مسئلہ زکوٰۃ سے متعلق کوئی خاص پوچھنا ہو تو بعد میں مل کر کے پوچھ سکتا ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں تھی جو زکوٰۃ سے متعلق بیان کر دی گئی ہے۔ اور ایک بات، زکوٰۃ آدمی دے تو خوش دلی کے ساتھ، زبردستی اور جرمانہ سمجھ کر کے زکوٰۃ نہیں دینا ہے، بلکہ خوش ہو کر کے دینا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یا اللہ تو نے ہمیں دینے والا بنایا، میرے دسترخوان پر لوگ بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے لینے والا نہیں دینے والا بنایا، لوگ میرے پاس آ رہے ہیں تو ان کا خیال رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کوئی سائل آئے، مانگنے والا آئے تو اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو بھگانا نہیں ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہے، روز آ جاتے ہو مانگنے کے لیے، بس رسید اٹھا کر کے چل دیتے ہو، جھولا اٹھا کر کے آ جاتے ہو، کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں بنائی جاتی ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو نہیں دینا اس سے معافی مانگ لے، بھائی معاف کرو، یعنی تیرا میرے اوپر حق تھا لیکن میں تجھے نہیں دے رہا ہوں، مجھے معاف کرو، لیکن اس کے ساتھ بحث کرنا اور اس کو سنانا، اس کو ڈانٹنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو خوشی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا پھل ہمیں نظر آئے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔